بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ رخ علماء کو دیکھا تو دلیروں نے چلنا سیکھا، یہ علماء کا کرم ہے کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ اب تم بھی سنو، علماء بھی سنیں، طلباء بھی سنیں، ایک بات بتلانے آیا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت پہ کردار علماء اہل حدیث بتلانے آیا ہوں۔ سامعین محترم، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب رسالت قیامت تک کے لیے انسانیت کو نور نبوت سے منور کرتا رہے گا، اور میرے نبی کے آ جانے کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، اور جو دعویٰ کرے گا وہ بے ایمان اور مرتد ہے۔ میرے نبی کا یہ فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ فرمان آ جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر نبوت نہیں آ سکتی۔ سامعین محترم، مرزا غلام احمد قادیانی ان چند کذاب و دجال میں سے تھا کہ جنہوں نے خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کے جھوٹے دعوے کر کے اور اپنے دجل و فریب سے امت مسلمہ کے ایک اچھے خاصے طبقے کو نہایت ہی سخت قسم کی ضلالت و گمراہی اور کفر و الحاد میں مبتلا کر دیا، اور اس نئے فتنے کے جلوہ گر ہوتے ہی علماء اہل حدیث نے اس فتنے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ ختم نبوت کے علم برداروں، وفاداروں اور جانثاروں کا وہ قافلہ کہ جو شیخ الاسلام مولانا امرتسری مجاہد ملت، مولانا شہوانی، مولانا میر سیال کوٹی، محدث زمان محمد گودلوی، امیر جمعیت مولانا داؤد غزنوی، شیخ جمعیت مولانا اسماعیل سلفی، اور شیخ العرب والعجم علامہ احسان الہی ظہیر کی قیادت میں چلا آ رہا تھا، کہ جس نے مسلمہ پنجاب، قادیانی دجال اور ذلی بروسی کے دعوے دار کا ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا، آج وہی قافلہ رواں دواں ہے۔ اور اگر اس ملک کو اگر ان قادیانوں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا ہے تو علماء اہل حدیث نے ہی کرنا ہے۔ سامعین محترم، مولانا ابو سعید محمد حسین دہلوی بٹالوی رحمہ اللہ نے اس فتنہ قادیانیت کے ظاہر ہوتے ہی نہایت ہی قوی اور محکم دلائل کی روح سے یہ فتویٰ شائع کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک شرعاً گمراہ اور کافر ہے، اور قادیانی اعیان اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے اس اقدام سے قادیانی امت میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے بعد اس میدان کی امامت اور قیادت کے لیے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا انتخاب عمل میں آیا، اور رد قادیانیت کے میدان میں بڑے سے بڑا متعصب بھی ان کا ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے 1903 میں روزنامہ اہل حدیث جاری کر دیا، اور پھر 1907 میں
1907 میں مرقع قادیان جاری کر دیا، جو کہ پورا کا پورا رد قادیانیت کے لیے ہی وقف تھا۔ اسی موضوع پر مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے 50 کتابیں تصنیف کی اور سینکڑوں مناظرے بھی کیے ہیں۔ اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے تحریر کیا۔ میاں صاحب کا یہ فتویٰ کتاب و سنت اور اسلامی اصول سے اس قدر مدلل اور محقق ہے کہ آج تک مرزا قادیانی اور اس کی پوری امت اس فتوے کی تردید نہیں کر سکی۔ اسی طرح مولانا ابراہیم سیال کوٹی رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے خلاف صدیاں مناظرے کیے اور بہت سی تصانیف کتاب قلم بند کی ہیں، بہت سی تصانیف قلم بند کی ہیں۔ مرزائیت کے میدان میں آپ کی کتاب شہادت القرآن اور رسائل ثلاثہ موصوف کے منفرد انداز استدلال اور ناقابل تردید طریق گرفت کی آئینہ دار ہے۔ ان کے علاوہ علم برداروں میں ان کے علاوہ ختم نبوت کے علم برداروں میں مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا احمد اللہ امرتسری، مولانا اسماعیل علی گھڑی، مولانا عبدالحکیم پٹیالوی اور مولانا عبد المنان محدث وزیر آبادی اور بے شمار علماء اہل حدیث شامل ہیں۔ سامعین محترم، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ کفر طلب کرنے والے اہل حدیث، قادیانی کے خلاف قادیانیت کو منطقی انجام تک پہنچانے والے اہل حدیث، قادیانیت کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ کفر جاری کرنے والے اہل حدیث اور قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والے علماء اہل حدیث ہی ہیں۔ علماء اہل حدیث نے مرزا قادیانی اور اس کے پیش کردہ دعاوی عقائد اور قادیانیوں کے مقرب ترین متوسلین کا ایسی عمدگی کے ساتھ پوسٹ مارٹم کیا کہ قادیانی مذہب اپنے بانیوں کے حقیقی خطوخال سمیت منظر عام پر آ گیا۔ علماء اہل حدیث نے مرزا قادیانی کے کذب و افطراء اور خود ساختہ اور جھوٹی نبوت کو ہدف تنقید بنایا اور دلائل و براہین سے مرصع تحریک چلا کر اثبات حق کا حق ادا کر دیا۔ اور انشاءاللہ ہم طلباء اہل حدیث ہی ہیں کہ ان قادیانیوں اور مرزائیوں کی جڑیں کاٹیں گے اور ان کی جڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ کر آیا ہوں میدان عمل میں کہ تقدیر کو وابستہ تحریر کروں گا، نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا